اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ وہ ہے جہاں پہ مساجد ہیں۔ مسجد سے ہے، مسجد کا معنی جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو اللہ کو وہ جگہ بہت زیادہ محبوب ہے جہاں پر اللہ کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کو سب سے مقبول جگہ دنیا میں وہ بازار ہے۔ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دنیا جہاں کا فراڈ، دھوکہ، سب کچھ وہ بازاروں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گناہ بہت ہوتے ہیں بازاروں میں، تو اس لیے فرمایا سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک وہ اسواق یعنی بازار ہے، اور سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک وہ مسجد ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن مسجد اپنے آباد کرنے والوں کی سفارش کرے گی مولا، کیونکہ مسجد کی جگہ ایسی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں شامل فرمائیں گے، تو جہاں ان کو آباد کرنے والے، ان میں سجدہ کرنے والے، وہ مسجدیں پکاریں گی کہ مجھے آباد کرنے والے، اور انہی کی وجہ سے تو میری عقد بڑی ہے، انہی کی وجہ سے، ان کے سجدوں کی وجہ سے، ان کے رونے کی وجہ سے تم مجھے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، تو جن کے وجہ سے میں اتنے رحمتوں کا مستحق بنا وہ کیوں جہنم میں جائے، لہٰذا ان کو بھی بلایا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر محلے کے اندر کوئی بڑا افسر رہتا ہو، کوئی بڑا عہدیدار رہتا ہو، تو ہر بندہ اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار مشکل وقت میں کہیں سفارش کر دے گا، مشکل وقت میں کہیں کام آ جائے گا۔ آپ کے محلے کے اندر اللہ کا گھر ہے اور ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ کبھی مسجد میں نہیں جاتے ہو، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک دن بڑا سخت آنے والا ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا سب کچھ بار پھینک دے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اس دن سے جو بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ فرمائے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اس دن لوگ بھاگتے پھریں گے یہاں تک کہ حمل والی اپنے حمل کو اس دن کے ڈر سے پھینک دے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت إِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ سارے قرآن جو ہے اس دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ آ جائے تو انسان کا دل پھٹ جائے۔ اس کے اندر جو جلال ہے ان آیات، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے روشنی چھوڑ دیں گے، وہ اتنا سخت دن ہے، اتنا سخت دن ہے، اس دن تو سفارش کی بڑی اشد ضرورت پڑے گی۔ اس دن تو ہر بندہ بھاگتا پھرے گا، مجھے کوئی ایسا بندہ ملے کہ میری سفارش کر دے، آج یہ تو بڑا سخت دن ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے وہ ایسا دن ہوگا، تو اس دن ہمیں سفارش کی کتنی اشد ضرورت ہوگی۔ اور یہ مسجدیں، یہ قرآن، یہ رات کی تنہائیوں میں سجدے، یہ دن میں نماز کے نام پر سجدے، یہ پکاریں گے آ جاؤ مجھ سے دوستی، نماز کہے گی آ جاؤ مجھ سے دوستی کرنے والے، مجھے قائم کرنے والے، آج خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف غم نہ کرو، کیوں تم دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، تم دنیا میں مجھے قائم کیا کرتے تھے، تم دنیا میں میرے چھوٹ جانے پر رویا کرتے تھے، اور تم دنیا میں میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہر وقت گھڑی کو دیکھتے تھے کہیں نماز کا وقت تو نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی میرا وقت آتا تھا تم فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ دنیا میں تم نے میرے لیے گرمی برداشت کی، دنیا میں تم نے میرے لیے سردی برداشت کی،
دنیا میں تم نے میرے خاطر اپنے کاروبار کو بند کیا، دنیا میں تم نے میرے خاطر اپنے گرم بسترے کو چھوڑا، دنیا میں تم نے میرے خاطر اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کو چھوڑا اور مجھے قائم کرنے کے لیے تم مسجد میں آیا۔ میں اتنا بے وفا ہوں کہ آج اس سخت عالم کی سختی کے دن میں تجھے بھول جاؤں، یہ سوچنا بھی نہیں، یہ سوچنا بھی نہیں۔ نماز کہتی میں بے وفا نہیں ہوں، میں بڑی وفادار ہوں، تو نے مجھے قائم کیا، تو نے مجھ سے محبت کی، آج دیکھ میں تجھے اس محبت کا صلہ کیا دیتی ہوں، آج دیکھ میں تجھے اس محبت کی وجہ سے کتنے مزوں میں پہنچاتی ہوں۔ اور نمازی بڑے خوش ہوں گے کہ چلو آج تو نماز ہے ہمارے پاس، لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ کیا ہے؟ اچھا، جب مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے نا تو جہنم کے کافر کہیں گے ان مسلمانوں سے کہ تم تو مسلمان تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو بڑے بڑے غلامی رسول کے دعوے کرنے والے تھے، تم تو ہمیں کہتے تھے تم ساری زندگی جہنم میں جلو گے، ہم مسلمان ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آج تم کیوں جہنم میں نظر آ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اٹھائیے 29واں سپارہ سورۃ المدثر کی یہ آیات پڑھیے ذرا اس کو، میں غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ولم نک نطعم المسکین، نہ نمازی تھے اور نہ ہمارے اندر سخاوت تھی، اللہ کے نام پہ دینا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، کسی کے ساتھ بھلائی، کسی کے ساتھ سخاوت۔ سخی آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہتا ہے شیطان کہتا ہے میں نمازی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تہجد گزار سے نہیں ڈرتا ہوں، میں مجاہد سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں، ان کو کسی وقت میں اس چیز میں ڈال سکتا ہوں کہ تم بڑے نمازی ہو، تم بڑے مجاہد ہو، لیکن میں سخی سے ڈرتا ہوں۔ سخی سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی ایسا موقع ہوتا ہے، بعض دفعہ سخی کے نزدیک وہ موقع بہت معمولی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 5 10 روپے 100 روپے کیا ہے، اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پر جس کو دیتا ہے اس کے کتنے بڑے کام بن جاتے ہیں اور اس کے دل سے کیسی دعا نکلتی ہے سخی کو بھی نہیں پتا، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ نیکی بڑی قابل قبول ہوتی ہے جس کو آدمی نیکی نہ سمجھے۔ جو آدمی ایک اللہ والے تھے نا، وہ فرماتے تھے جو نیکی کر کے کہے مولا میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا سمجھو اس نے سب کچھ کر لیا، اور جو نیکی کر کے کہے میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو نمازی ہوں، فرمایا پھر اس کو بڑے خطرے میں رہنا چاہیے، اس کے یہ بول کہیں اس کی نیکی کو برباد نہ کر جائے۔ سخی آدمی 5 10 روپے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس انداز سے تولے جاتے ہیں کہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شیطان کہتا ہے سخی آدمی سے بہت ڈرتا ہوں، پر سخی آدمی کو نمازی بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم کیوں جہنم میں آئے مسلمانوں سے، تو انہوں نے 2 لفظ بولے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین غریب محتاجوں کی امداد نہیں کیا کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے، تو اس لیے جنہوں نے نماز سے دوستی کی پھر نماز ان کو لے کے جائے گی جنت میں، یاد رکھنا۔ نماز کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے ہم اس نماز کے بڑے محتاج ہوں گے، بڑی للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھیں گے، پر یہ ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ جب اس کا وقت آتا تھا تو ہم کہتے تھے میرا کام ہے، میرا کاروبار ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کبھی کہتے تھے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے یار بدن ٹھیک نہیں ہے، مختلف بہانے بناتے تھے۔ آج نماز کو اللہ نے ہمارے محتاج کر دیا، اور ایک وقت آئے گا، یہ عارضی طور پہ ہے، عارضی طور پہ محتاجی، ایک وقت آئے گا ہم نماز کے محتاج ہوں گے۔ تو اگر ہم نے نماز کے ساتھ وفاداری کی تو یہ نماز بھی ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا اور ہمیں بخشوا کے رہے گا، اور اگر ہم نے نماز کے ساتھ بے وفائی کی تو یاد رکھو یہ نماز بھی ہم سے بے وفائی کرے گا۔ یہ کہے گا جب تمہارے پاس فرصت تھی، جب تمہارے پاس جوانی تھی، تم نے تو مجھے 10 روپے کے خاطر چھوڑ دیا تھا، آج تم کس نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں؟ جاؤ اپنا کام کرو۔
قرآن کہے گا مولا مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، لاؤ ان کو، میں جنت میں جا رہا ہوں، لہٰذا ان کو بھی لے کے جاؤں گا۔ قرآن سے منہ نہ موڑنا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہنا، قرآن کو پڑھتے رہنا، قرآن سے بے وفائی نہ کرنا۔ میرے مرشد فرماتے تھے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم پہ جادو کر دیا، ہمارے اوپر کسی نے بندش کر دیا، ہمارے اوپر فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اور وہ کہیں جو ہے آستانوں کے چکر لگا لگا کے ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ فرمایا جب میں دیکھتا ہوں روحانی نظر سے تو ان کے پیچھے قرآن کی بد دعا ہوتی ہے۔ ان کتنے گھروں کو قرآن کے بد دعا نے برباد کر دیا۔ گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، کبھی قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی چند آیتیں پڑھ لوں، اس کو دیکھ لو، اس میں اللہ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ پھر ہم کس منہ سے قرآن سے کہیں گے قرآن آج میری سفارش کر دے؟ قرآن کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، تم کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، وہ کہے گا اگر تم مسلمان ہوتے تو دنیا میں اٹھا کے مجھے کبھی پڑھتے تو صحیح، میں نے تو کبھی تمہیں نہیں دیکھا تمہیں پڑھتے ہوئے۔ اس لیے قرآن سے اپنی دوستی، اپنا تعلق بناؤ، ایک نماز سے دوستی کرو، جو چیزیں کام آنے والی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ جو دوستی کے لائق ہے ان سے دوستی کرو۔ ایک اللہ والے تھے، بہت اللہ کے ولی، عالم میں بڑے، فرمانے لگے ایک دفعہ رات کا 1 بجے کے ٹائم مجھے فون آیا، تو میں نے فون اٹھایا تو آگے سے لڑکی کی آواز تھی، اور وہ لڑکی بولی آپ کا نام؟ میں نے کہا جی میرا نام محمد حسن ہے۔ اچھا میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، فرمایا میں نے اس سے کہا کہ میری بہن بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، باقی دوستی کے لائق میری ذات نہیں ہے، دوستی کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، اس سے دوستی کر لے، اس کی دوستی پائیدار ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کہ دنیا کی دوستیاں یہ سب بے وفائی میں بدل جائے گی، وہ دوستی، وہ رشتہ قائم رہے گا جو اللہ کے لیے قائم کیا ہے۔ جو مطلب کے لیے دوستی لگائی اور مطلب کے لیے رشتہ داری قائم کی، سارا ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا میں نے اس سے کہا میری بہن، میری بیٹی، میں تو دوستی کے لائق نہیں ہوں، مجھ سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو میں بتا دوں گا، باقی دوستی کے لائق صرف اللہ اور اس کا حبیب ہے، اس سے دوستی لگا لو، وہی کام آ جائے۔ تو میں وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دوستی کے لائق ہے، جو بے وفا نہیں ہے، اور جس کی ہمیں اشد ضرورت پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ سورۃ تبارک الذی کے اندر کچھ نقشہ کھینچا گیا ان لوگوں کا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا، جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا کہ یہ گروہ جہنم میں تم آ رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا دنیا میں؟ تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرو جہنم سے بچ جاؤ گے؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، تو پھر کیا تم نے ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانا، ان کی باتوں کو دل میں کیوں نہیں اتارا؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا۔ اے بھی اپنے طرف سے نبوت کے دعوے کر بیٹھے ہیں کہ ہم نبی ہیں، کوئی یہ نبی نہیں ہے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، ہم ان کو کہتے تھے تم گمراہ ہو، تم غلط ہو، ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر وہ کہیں گے کاش کہ ہم ان کی باتوں کو سن لیتے، او نعقل، یا سمجھ لیتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم اس جہنم میں نہ ہوتے، آج ہم اس جہنم میں نہ ہوتے۔ تو یہ باتیں ایک دن سامنے آئیں گی، پھر بندہ کہے گا کاش میں مان لیتا ان باتوں کو، یہ تو بڑے فائدے کی باتیں تھی، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا، اس وقت کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں نماز سے دوستی لگا لو، قرآن سے دوستی لگا لو، رات کی تنہائیوں سے دوستی لگا لو۔ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں مہنگائی ہے، غربت ہے، فلاں ہے۔ اگر تیرا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے
اللہ سے تیرا تعلق بنا ہوا ہے، تجھے مہنگائی سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں اگر تیرا تعلق اللہ سے نہیں بنا ہے تو تجھے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے جس کا تعلق بن جائے، ایک اللہ والے کہنے لگے قحط کا زمانہ تھا، میں نے ایک نوکر ایک غلام سے سیکھا، اللہ کی پہچان مجھے آئی، میں نے اللہ کی معرفت ایک غلام سے سیکھا۔ غربت کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، میں نے ایک نوکر کو دیکھا، غلام ملازم کو دیکھا، بڑا خوش پھر رہے، میں نے کہا بھائی تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساری دنیا رو رہی ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے، تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب ہمیں کیا ٹینشن ہوگی، ہم کیوں جو ہے وہ غربت سے ڈرے؟ کیوں؟ کہا میرا جو مالک ہے نا، میرا جو مالک ہے، اتنے گاؤں انگریز نے اس کو الاٹ کیے ہوئے، ہندوستان میں اتنے گاؤں اس کے نام پہ سارے، وہاں کی اتنی گندم آتی ہے، اتنا وہاں غلہ آتا ہے کہ ہمیں تو ہم تو کئی سال بیٹھ کے وہی کھائے تو وہ بھی ختم نہ ہو، تو مجھے تو ڈر ہی نہیں ہے۔ اوہ کہا کہ ایک دم میرے اندر سے آواز آئی، اس ایک کو اس مالک پر اتنا اعتبار ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، جس کی ملکیت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ کہتا ہے میرے مالک کے پاس اتنے گاؤں ہیں، اور میرا اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں پر ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم اس کی ملکیت ہے سب چیزوں پر، اور پھر بھی ہم روئے یار کیا کریں گے، مہنگائی بڑی ہو گئی۔ اصل میں یہ دیکھو کہ رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی ذمہ داری پہ ہم کیوں روئے؟ وہ نا میوات میں ایک اللہ والے کہنے لگے، میوات میں ایک دفعہ نا رات کو بہت زیادہ بارش اور آندھی طوفان ہوا آئے، جب صبح لوگ گئے تو سب کے فصلیں گری ہوئی، ہوا کی وجہ سے سب کے فصلیں زمین کے ساتھ لگ گئی، ہر بندہ جو آ کے اپنے فصل کو دیکھے تو روئے چلائے، ہائے کیا کھائیں گے، ہائے بھوک سے مر جائیں گے، یہ تو پورے سال کا غلہ تھا وہ تو تباہ ہو گیا۔ کہا ایک آدمی آیا، ایک بابا جی آئے، اس نے جب اپنی زمین کو دیکھا، اس کی زمین کی فصل بھی ایسی تھی، تو اس نے ایک دفعہ اپنی فصل کو دیکھا اور پھر ایک نظر اوپر اٹھائی اور کہا جو بھی کیا تو نے صحیح کیا، پر کھانے کو تو نہیں دینا ہے، جو بھی کیا تو نے صحیح کیا، کھانے کو تو نہیں دینا ہے۔ بالفاظ دیگر کہ اپنے لیے مشکل پیدا کی، میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، میرا کام تو سجدے کرنا ہے، میرا کام تو تیرے آگے گڑ گڑانا اور رونا ہے، میں اس میں کمی نہیں آنے دوں گا، یہ رزق روزی دینا تو تیرا کام ہے، تو چاہے ادھر سے دے دے، چاہے ادھر سے دے دے، چاہے اوپر سے اتار دے، کہاں سے مرضی دے دے، میں نے تو تیرے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ کبھی اکثر آپ دیکھیں نا، کہیں دکان ہو، کوئی بڑی فیکٹری ہو، وہاں کا جو مالک پریشان ہوگا ملازم نہیں پریشان ہوگا، گاہک آئے یا نہ آئے، وہ کہتا ہے مجھے تنخواہ تو ملے گی، مجھے کیا ہے گاہک آئے یا نہ آئے، مجھے تنخواہ تو ملے گی نا، تنخواہ تو مجھے مالک نے دینی ہے، میں نے کون سے گاہک سے تنخواہ لینی؟ بھائی جو مرضی ہو جائے، ہمارا مالک اس کے پاس کمی نہیں ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، ہم نے اگر اس کو راضی کیا ہوا ہے تو اگر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، یقین کریں، اس کے آگے کوئی بہت زیادہ رونا چلانا نہیں پڑتا، وہ بڑا مہربان ہے۔ کہتے ایک آدمی تھا، وہ اپنے بت کے آگے کھڑا ہوا تھا اور ساری زندگی اس کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم، بت کا نام صنم تھا، پکارتے پکارتے ایک دفعہ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا یا صمد، تو فوراً عرشوں سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا ساری زندگی بت کو پکارتا رہا، آج غلطی سے اس نے تیرا نام لے لی، وہ بھی غلطی سے منہ سے نکل گیا، تو نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ تو اللہ نے کہا میرے فرشتوں ساری زندگی بت کو پکارتا رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، جب ایک دفعہ مجھے پکارا میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ اور بت میں فرق کیا رہتا؟ سچے دل سے، اس لیے اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں،
میری نافرمانی ہے کی. ظلم اسی کو کہتے ہیں. ظلم اس کو نہیں کہ اپنے آپ کو مارا ہے. ظلم انسان کا ظلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. تو اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تمہارے دل میں شیطان یہ باتیں ڈالیں گے بڑے گناہ کیے، اب تک تو نمازیں پڑھی نہیں ہے، اب تک تو یہ کیا وہ کیا، اب تو حاجی بن کے مسجد میں جا رہا ہے، اب تیری معافی کہاں سے ہوگی. یہ تجھے مایوس کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تجھے تیرے دل میں ایسی باتیں ڈالے گا کہ کسی طرح اس کو نماز سے دور کرو، اسے قرآن سے دور کرو، اور اس کو اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے وسوسوں میں مبتلا کرو تو یہ کہے بھائی بخشش ہونی نہیں ہے، بخشش ہونی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں. اس لیے یہ نہ سوچو کہ میری دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، میں نے اللہ سے معافی مانگی پتہ نہیں معافی ملی کہ نہیں. اگر اللہ نے توفیق دے دی، تمہارا کام ہے گڑ گڑانا. اگر تم اپنا کام کر رہے ہو، اس کا کام ہے معاف کرنا. وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے وہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے نا تو اس کی بادشاہی میں کمی نہیں ہوتی. یاد رکھو اللہ کہتے ہیں اگر سارے دنیا کے لوگ میرے آگے اپنی حاجتیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، عالمین کے تمام مخلوقات میرے آگے اپنی ضرورتیں پیش کریں اور میں سب کی ضرورتوں کو پورا کروں، میں سب کی ضرورتوں کو پورا کروں، سب کو دے دوں، جو مانگ رہا ہے، جتنا مانگ رہا ہے ان کو سارا ہی دے دو. فرمایا اس کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبوئی جائے اور اس سوئی کے ناکے کے اوپر جو پانی آتا ہے اتنی بھی میری خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. تم سب اپنی 2 روٹیوں کے لیے رو رہے ہو، وہ تو کہتے ہیں میں سب کو دے دوں تب بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں. اور تم کہتے ہو کہ کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا. اس سے تعلق بنا کر تو دیکھو، اس کے آگے گڑ گڑا کر تو دیکھو، اس کو منا کر تو دیکھو، وہ کتنا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان. اچھا اگر تم یہ کہو نا کہ مولوی اپنے طرف سے مبالغہ کر رہا ہے تو قرآن کی سنو، قرآن بھی ہم سے گلہ کر رہا ہے. تم کہو یار اتنی شانی کریمی کہاں سے ہوگی. کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار اتنا کیسے معافی ہوگی، یہ کیسے معاف کرے گا. تو اللہ خود گلہ کر رہے ہیں ہم سے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے. بربک الکریم، اس کریم رب سے، اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے. تیرے گناہوں نے تجھے دھوکے میں ڈال دیے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، چھوڑ دے نمازیں. نہیں، اللہ کہتا ہے میں بڑا کریم ہوں. اور سنو علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کا نام کریم، یہ جو کریم اللہ کا نام ہے نا، اگر یہ اللہ کا نام کریم نہ ہوتا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. یہ کافر جو مزے کر رہا ہے باوجود اتنے ظالم ہونے کے، دیکھ لیا آپ نے کفر کا. فلسطین کے اندر دیکھو، امریکہ ہمارے پڑوس میں حملہ ہوا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، اپنے پڑوس کا خیال نہیں کیا، ان کا ساتھ دیا، مارو ان کو ختم کرو. اور ادھر دیکھو اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا، امریکہ کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کا ساتھ دے رہا. اور پھر یہ دیکھو کتنے ہزار لوگوں کو وہاں شہید کیا، جن میں زیادہ تر معصوم بچے ہیں اور عورتیں ہیں. معصوم بچے اور عورتیں ہیں. ان کا ظلم دیکھو کہ نہ وہ بچوں کو جو ہے، نہ وہ بچوں کو معاف کر رہے، نہ وہ عورتوں کو معاف کرتے ہیں، نہ وہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، ہاسپٹلوں پہ بمباری کر رہی ہے. کون سی بہادری ہے؟ بہادری تو یہ کہ اپنے دشمن کے ساتھ میدان میں سامنے ہو کے لڑ. ہاسپٹل کے اندر زخمی پڑے ہوئے لوگوں کو مارنا، یہ تو بزدلی ہے اور انتہا درجے کی بزدلی ہے. لیکن وہ کر رہا ہے اتنا ظلم، ظالم ہونے کے باوجود اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا نام کریم ہے. اللہ کا نام کریم نہ ہوتا نا تو آج ایک کافر بھی اس دنیا میں زندہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے شان کو بیان کیا، اپنی رحمت کو بیان کیا، تو اللہ وہ نام لے کر آئے ہیں جس نام کے صدقے اللہ کافر کو بھی کھلا رہا ہے، اور وہ کریم ہے.
اللہ کہتا ہے تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دور کیا؟ تو اس لیے نماز کے ساتھ دوستی لگاؤ اور ایک مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ. جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا اپنے محلے کے مسجد کو آباد کرو، چندوں سے نہیں، عبادت سے. چندہ دینا بھی سنت ہے، لیکن مسجد زیادہ سجدوں کی محتاج ہوتی ہے. ہفتے گزر جائے کبھی اپنے مسجد میں نہیں گئے تو پھر قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس طرح اس کی سفارش کرو گے؟ تو اس لیے اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مسجدوں سے اپنا تعلق بناؤ. اور جس کا واقعہ میں نے اکثر آپ کو سنایا ہے نا کہ ایک جگہ مسجد تھی، ایک مسافر پردیسی آیا مسجد میں، ڈیرا لگا لیا وہاں پہ. اچھا وہ ڈیرا لگا کے نا مسجد میں بیٹھ گیا. گاؤں کی دیہات کی مسجد تھی تو اس نے ڈیرا لگا لیا وہاں پہ. مسجد کی صفائیاں کرتا تھا، صفوں کو صاف کرتا تھا، ہر چیز رکھتا تھا، یہاں تک کہ مسجد کے باہر سے گلی تک صاف کرتا تھا. وہ دیہاتی لوگوں میں اتنا ادب نہیں ہوتا ہے، انہوں نے بجائے اس کو عزت احترام دینا انہوں نے اس کا نام رکھا بنگی خان. اب جو بھی آیا اس کو بنگی خان کہہ کے پکارے، کوئی بھی آئے اس کو بنگی خان. بنگی خان نام ہی ایسا رکھ رہے کہ ہر وقت صفائی کرتا رہتا ہے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، وہ ہر وقت مسجد سے چمٹا رہتا تھا، مسجد کی صفائی کا بڑا خیال رکھتا تھا. گاؤں والوں نے اس کا نام رکھا بنگی خان. وقت گزرتا رہا، گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد بنگی خان بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک طرف قبر چودھری صاحب کی بنی، ایک طرف بنگی خان کی قبر بنا دی. کوئی پردیسی تھا، کہاں سے آیا، کون تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. بس گاؤں والوں کو یہ پتا تھا کہ مسجد کی صفائی کرتا ہے. اس کی قبر بنا دی، اس کو دفنا دیا. کچھ عرصے بعد سیلاب آیا. جو سیلاب آیا تو وہ قبرستان کے اوپر سے آیا. اب لوگوں کو جو ہے وہ پڑ گئی کہ ہر بندہ اپنے رشتہ داروں کی لاشیں وہاں سے نکال کے کچھ اچھی جگہ جو ہے منتقل کرے کہ یہاں پانی کے اندر لاشیں بہہ جائے گی، قبروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، تاکہ قبروں کا نام و نشان رہے. چودھری صاحب کی قبر کو جب کھولا انتہائی بدبو قبر سے آئے اور سانپ بچھو سے قبر بری ہوئی. انہوں نے اسی طرح قبر کو بند کیا اور سیٹ. اس طرف قبر بنگی خان کی تھی. بارش کے پانی سے جب وہ کھلی نا تو بنگی خان کی لاش تر و تازہ رکھی ہوئی اور اس سے خوشبو مہک رہی تھی. اللہ نے دکھا دیا میرے گھر سے محبت کرنے والے، میرے گھر کو آباد کرنے والے. یہ میں نے محترم نعیم بٹ صاحب ہے ان سے ایک واقعہ سنا. فرمانے لگے مجھے سعودی عرب میں یہ واقعہ کسی نے سنایا. مکے کے درمیان راستے میں نا ایک مسجد بن رہی تھی. جو بنانے والا تھا اس نے کہا 1 روپے بھی کسی کا نہیں لگاؤں گا، سارے پیسے اپنے لگاؤں گا مسجد میں. اچھا ساری مسجد اس نے بنا دی اپنے پیسوں پر. خواب دیکھا، خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہے اللہ نے اس مسجد کے بنانے کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے، تیری بخشش کر دی. اور جس نے تیرے ساتھ اس مسجد کے بنانے میں مدد کی اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی. اس نے ایک دن یہ خواب دیکھا، دوسرے دن پھر یہ خواب دیکھا. وہ آیا اپنے مزدور جو اس نے لگائے ہوئے تھے ٹھیکیدار، ان سے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ مسجد میں تو سارا پیسہ میں نے لگایا ہے، تو میرے ساتھ کسی اور نے کیسے تعاون کر لیا اس مسجد میں؟ کوئی ہے کوئی بندہ ایسا جس نے مسجد میں تعاون کی؟ وہ کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم کام کر رہے تھے، سیمنٹ ختم ہو گیا. تو آپ کا جو پڑوسی ہے نا یہ گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا مسجد کی سیمنٹ ختم ہو گیا، کام بند کر دیا. تو اس نے ایک بوری سیمنٹ کی ہمیں اپنی دے دی کہ چلو کام تو چلاؤ اس سے نا. تو ایک سیمنٹ کی بوری اس نے دی. اس کے علاوہ ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں لیا، وہ بھی ہمارے مجبوری ایک سیمنٹ کی بوری اس نے لی. وہ فوراً پڑوسی کو اس نے بلایا، کہنے لگا آپ نے مسجد میں ایک بوری سیمنٹ کی دی؟ کہا جی. کہا اچھا اس کی قیمت لے لو. وہ بوری آ رہی ہے 50 ریال کی، میں آپ کو اس بوری کی قیمت 1000 ریال دیتا ہوں، آپ 1000 ریال مجھ سے دے دے، وہ بوری مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا، میں نے تو اللہ کے لیے دی. اس نے کہا نہیں چلو میں 2000. اس نے کہا نہیں دوں گا. اچھا وہ قیمت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا میں تجھے 1 ملین ریال دینے کو تیار ہوں پر وہ بوری واپس مجھے دے دے. اس نے کہا تو مجھے 5000 ملین ریال بھی دے گا تب بھی میں وہ بوری واپس نہیں لوں گا. کیوں؟ جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی. اگر ایک بوری کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے تو ایسے اداروں کو آباد کرو جہاں جیسے مدرسہ ہے، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ کے مرنے کے بعد وہاں بچے پڑھیں گے، ثواب آپ کی قبر میں ملتا رہے گا. آپ نے مسجد بنا دی، فرمایا کہ مسجد بنانے والا جو بندہ مسجد بناتا ہے اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس مسجد میں جو اذان ہوتی ہے اس کی اذان کی آواز اس کو قبر میں سنائی جاتی ہے.
اور کہا جاتا ہے یہ وہ جو تو نے مسجد بنائی ہے یہ اس کا جو ہے صلہ ہے۔ اور فرمایا مسجد کے اندر جب نمازی سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ آواز اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ ساتھ والا نمازی نہیں سن سکتا ہے، پر اس تک بھی یہ آواز پہنچائی جاتی ہے جس نے مسجد بنائی ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا جاتا ہے تو نے دنیا میں مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے اندر ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس کی آواز ہے یہ تمہیں سنائی جاتی۔ اور من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا لی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا لے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا جو ایک پرندے کے گھونسلے کے مطابق بھی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار کرے گا۔ تو اس لیے مسجدوں سے محبت رکھو، مسجدوں کو آباد کرو، جہاں سجدے ہوتے ہیں وہ بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان جگہوں کو آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا